اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ پڑھنے سے یا سننے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر حق پرستوں کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے، کفار و مشرکین نے، شیطانی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے ظلم کیا ہے، اور ان ظلم کی داستان میں ایک بہت بڑی داستان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے دھوکے کا ظلم ہوا ہے۔ جیسا کہ اتہاس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل مسلمانوں کو ستانے کی کوشش اور کبھی کبھی چال بازی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ کلاب کا سردار آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنے مبلغوں اور معلموں کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے روشناس کرا سکے، اسلامی تعلیمات ہمیں سکھا سکے۔ اس مکار نے تو مکاری یہ کی کہ ہمارا مقصد صرف مسلمان مبلغوں سے، معلموں سے تعلیم سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی تو 70 مسلمان مبلغوں اور معلموں کو ان کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو دین سکھاؤ۔ مگر کیا پتہ تھا کہ اس دین کی آڑ میں دراصل وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب وہ معصوم 70 مسلمان ان لوگوں کے پاس اس ارادے سے گئے تھے تاکہ ان کو اسلام سکھا پائیں، مگر ان لوگوں کے ارادے میں تو کھوٹ تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں آئے، بے دردی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ صرف ایک شخص باقی رہے جن کا نام عمرو بن امیہ تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان بتائی کہ جو مبلغین، جو معلمین قبیلہ کلاب کے رئیس کے ہاتھ گئے تھے، ان کے ساتھ ظلم کی کون سی داستان لکھی گئی ہے۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے قبیلے عزل و قاوا کے ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مانگ کی کہ ہمارے پاس کچھ مبلغوں کو، کچھ مسلمانوں کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں اسلام سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو انہیں اسلام سکھانے کے لیے بھیجا، مگر ان لوگوں کے دل میں بھی وہی مکاری اندر چھپی ہوئی تھی جو کہ قبیلہ کلاب کے رئیس کے دل میں تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے 10 مسلمانوں میں سے 8 لوگوں کو قتل کر دیا، ان لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ صرف 2 لوگ باقی رہے، ایک حضرت خبیب اور دوسرا حضرت زید۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ احد کی لڑائی پہ بڑے پیش تھے اور اس موقع پہ کفار و مشرکین سے ان کا معرکہ اور مقابلہ ہوا تھا اور وہ جیت گئے تھے، اس کا غصہ تھا کفار و مشرکین کو، تو ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کا یہ طریقہ اپنایا کہ انہیں پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، اے خبیب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا، تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بارے میں پھانسی کی بات سنی تو کہا کہ مجھے پھانسی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے تاکہ میں موت سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کو یہ مہلت دی گئی اور انہوں نے پھانسی سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی وقت سے آج تک مسلمانوں کے یہاں یہ رسم بن گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ پھانسی سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے کفار و مشرکین نے اس لیے لایا تھا کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے، ان کے جسموں کو بھی ان کے جسموں سے بھی خون کے فوارے جاری کیے جائیں۔ چنانچہ ان کے قتل سے پہلے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا اے زید اگر تمہاری جگہ محمد رسول اللہ کو قتل کیا جاتا تو کیسا لگتا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دیوانگی میں بے تاب ہو گئے،
کہنے لگے خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے کانٹا نکالنے میں بھی ہماری جان کام آ جاتی تو ان کانٹوں کو نکالنے میں بھی اپنی جان ہم قربان کر دیتے۔ یہ جانثار میں پیغمبر یہ کہہ کر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک تلوار آئی جس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان کہ کس طرح شیطانی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ستم ڈھایا ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔